السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد مزمل، آپ دیکھ رہے ہیں دی نیشن پر۔ ناظرین، کراچی میں کل رات اور 24 دسمبر کا پورا دن مختلف شہر کے علاقوں سے، گلیوں سے، کوچوں سے ریلیوں کا سلسلہ جاری تھا۔ اب جب رات گئے پھر 24 دسمبر کی جو قوالی نائٹس کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری تھا۔ کل آپ نے میری رات کو 12 بجے کے قریب آپ نے ولاگ دیکھا ہوگا، اس میں نے آپ کو وہ کورنگی 5 نمبر کا جو ماڈل پارک ہے وہاں احسان قریشی صاحب نے کوئی اہتمام کیا ہے، ٹیم مہاجر کی طرف سے وہاں پہ قوالی نائٹ کا اہتمام تھا۔ جنید صابری صاحب آئے ہوئے تھے اور بہت سے شاعر اور ادیب آئے ہوئے تھے۔ دیکھیں، یہ اردو کلچر ہے، یہ مشاعرہ کرنا، قوالی، یہ اردو یہی کلچر ہے۔ اسی کو روڈوں پہ جھنڈے لے کے نکلنا، یہ صرف اس کا کلچر نام نہیں، یہ مہاجر کا نعرہ لگانا یہ کلچر نہیں۔ جو ہجرت کرنے والے لوگ ہمارے پاس ایک کلچر کرائے تھے، شاعر ادیب آئے تھے، اس میں ان کا میسج آگے پہنچانا یہ کلچر ہے، یہ بزرگان کا میسج ہے جو ہمیں کلچر ڈے کے دن آگے پہنچانا چاہیے۔ بہرحال وہ بہت اچھے طریقے سے جو مجھے لگتا ہے وہ پیش کیا، اور سیاست سے بھی ہٹ کے رہے، ہر چیز سے اپنے آپ کو دور رکھ کے پیور ایک قومی دن منایا، سیاسی دن نہیں منایا، ایک قومی دن منایا۔ اور وہاں پہ بھی جتنے بھی انتظامیات کرنے والے لوگ تھے ان کا ایک ہی نعرہ تھا، ایک ہی سوچ تھی کہ یہ دن قومی ہے، سیاسی نہیں ہے۔ اچھا، وہاں پہ ہمیں ملے ایم کیو ایم کے رہنما، پرانے رہنما، اب ظاہری بات ہے وہ آپ کو اتنے دکھتے نہیں ہوں گے، اور الطاف حسین کے بہت اچھے دوست ہیں۔ ڈاکٹر سلیم شہزاد صاحب ملے، جو حیدرآباد کی سیاست کو یا حیدرآباد میں کس طرح ایم کیو ایم کو منظم کیا، اور کراچی کے علاوہ جو اور شہری سندھ کا علاقہ ہے وہاں کس طرح الطاف حسین کا پیغام پہنچایا۔ اور الطاف حسین کے بہت اچھے دوست ہیں، ساتھی ہیں، پی ایم ایس او ساتھ بنائی، اور بھی بہت ہی پارٹی ایکٹیویٹی میں ساتھ رہے۔ ان سے ملاقات ہوئی، ان کا ہم نے 17-18 منٹ کا ایک انٹرویو بھی کیا، جو انٹرویو آپ کو ہمارے شاندار پاکستان کے پلیٹ فارم پہ مل جائے گا۔ اس چینل پہ شاید وہ انٹرویو نہ مل سکے، یہ لوگو آ رہا ہوگا، یہ چینل کا لوگو ہے، اس پہ آپ جا کے یہ انٹرویو دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں پہ میں نے بہت سے سوال کیے، اور خوشی یہ ہے کہ کھل کے سوال کرنے کی اجازت ملی۔ جس طرح کے سوال مجھے پوچھنے تھے، آپ کو پتہ ہے میں کس طرح کے سوال پوچھ سکتا ہوں، تو اسی طرح کے میں نے سوال پوچھے، اور انہوں نے ہر سوال کا جواب دیا۔ ساتھ ساتھ ایک چیز ان کی مجھے زبردست پسند آئی کہ میں نے جب ان سے پوچھا کہ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب اداروں سے معافی مانگ چکے ہیں، پاکستان پوری قوم سے معافی مانگ چکے، اس کا سب سے معافی مانگ چکے ہیں، تو اب ان کو بھی آپ کے خیال میں کیا کہتے ہیں کہ اجازت ملنی چاہیے؟ مگر ان پہ اس نے صرف ایک ہی جملہ بولا کہ الطاف حسین اداروں سے بھی معافی مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، باقی سب سے مانگ رہے ہیں، ان کو ایک معافی جو ہے نا اپنی قوم سے بھی مانگنی چاہیے، پھر دیکھے یہ قوم کس طرح اٹھ کے ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ شہزاد صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، اور حالانکہ ان کی طبیعت خراب تھی پھر بھی انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ جس طرح باقی لوگوں کی طرح ہمیں یہ نہیں کہ نہیں یار آپ مختصر سوال کرنا، یا یہ والے سوال کرنا، وہ والے نہ کرنا، وہ والے کرنا، یہ والے نہ کرنا، تو اس طرح کی کوئی کہانی ہوئی نہیں۔ سوال کرنے کی بالکل اجازت دی گئی، اور ہم نے بڑے سوال، بہت سے اور بھی لوگ موجود تھے، انہوں نے بھی بعد میں انٹرویوز کرے ہوں گے، مگر جب میں نے کیا تو پھر انہوں نے بھی مجھے بڑے کھل کے جواب دیے، اور میرے سوالوں سے بہت خوش بھی ہوئے کہ یار اس طرح کی آج کل بات یہاں پہ کون کرتا ہے، جس طرح آپ مجھ سے چیزیں پوچھ رہے ہو، ابھی تک کوئی پوچھ نہیں۔ پھر ہم نے ان کے جو ہمارے چینل نے شاندار پاکستان نے مہاجر کی ڈاکیومنٹری بنائی ہے، اور بانی ایم کیو ایم کی ڈاکیومنٹری بنائی ہے، قائد اعظم کی ڈاکیومنٹری بنائی ہے، تو اس لحاظ سے ہمیں بھی بتایا گیا، ہم نے بتایا ان کو کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، تو وہ اس پہ بھی بڑے خوش ہوئے۔ پھر ہم نے ان کو پیش کیا کہ ہم نے یہ چیز بنائی ہے، آپ دیکھیں،
انہوں نے بولا بالکل اچھی بات ہے، آپ نے یہ چیز بنائی ہے، اللہ نے چاہا دوبارہ ملاقات نصیب میں ہوئی تو پھر ہم آپ کو ضرور میں فیڈ بیک دوں گا۔ اور دیکھیں وہ حیدرآباد میں زیادہ تر رہتے ہیں، خصوصی حیدرآباد سے کراچی آئے مہاجر ڈے میں شرکت کرنے کے لیے، ٹیم مہاجر کا ساتھ دینے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یار ہماری سیاست گزر چکی ہے، اب ہم ان نوجوانوں کو دیکھ کے بڑے خوش ہوئے ہیں اور بڑے پرعزم ہے کہ یہ ہماری آگے آنے والی سیاست کو سہارا دیں گے اور دوبارہ جو مہاجروں کا عروج ہے وہ دوبارہ آئے گا اس ملک میں۔ اور یہ جس طرح دوسری قومیں اور سیاست میں اور دوسرے شعبہ جات میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں، تو اسی طرح مہاجر قوم کو بھی یہ موقع ملنے چاہیے کہ وہ پاکستان کی ہر ایکٹیویٹیز میں، ہر ادارے میں اپنے خدمات دے سکیں، اسی طرح سیاست میں بھی خدمات دے سکیں۔ پھر میں نے کامران ٹسوری صاحب کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک شریف آدمی ہے اور پکے سچے مہاجر ہیں، مگر بس سمجھے اور مگر موجودہ ایم کیو ایم میں اگر کوئی سچا آدمی ہے تو وہ کامران ٹسوری صاحب ہے۔ تو بہت ہی چیزیں تھیں، انہوں نے بڑی کھل کے بات کی اور الطاف حسین کے بارے میں بھی بڑی بات کی، بڑی چیزیں میں نے پوچھی، کیس کے معاملات پوچھے، ان کو بتایا دانیال تسلیم نام کے آدمی نے جو کیس کیا اس کے بارے میں کیا بولتے ہیں، تو بڑی کھل کے انہوں نے جواب دیے ہر چیز کے۔ مگر جو سب سے بہتر جواب تھا جو انہوں نے بات رکھی کہ یار میں چاہتا ہوں کہ الطاف حسین ایک مرتبہ اپنی قوم سے معافی مانگ لیں، اور یہ ہمارا اگر آپ تک انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے چینل کے توسط سے وہاں تک آواز الطاف حسین تک پہنچتی ہے تو میں ان سے صرف اتنی سی گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایک مرتبہ اپنی براہ راست، کسی سے نہیں، صرف براہ راست اپنی قوم سے، مہاجر قوم سے معافی مانگے۔ اور یہ قوم بڑا دل رکھتی ہے، بڑے زندہ دل رکھنے والے یہ لوگ ہیں، تو انشاءاللہ اس کو معاف تو یقیناً ان کے دل میں نہیں ہے، مگر پھر بھی جو چند لوگوں میں تھوڑا بہت ہے بھی وہ بھی ختم ہو جائے گا اور الطاف حسین کو تسلیم کریں گے، اور انشاءاللہ پھر الطاف حسین کی جو پاکستان کی سیاست ہے، بالخصوص شہری سندھ کی سیاست میں انٹری ہوگی۔ دیکھیں یہ مہاجر رہنما تھے اور مختلف جگہ ایم کیو ایم پاکستان نے بھی لگائے، ہم ایم کیو ایم پاکستان کے کسی پنڈال میں نہیں گئے، حالانکہ ہمیں اس بار تو ہمیں انویٹیشن بھی آئے کہ آپ آئیں، شریک ہو جائیں ہمارے اس میں اور کوریج کریں۔ ہم نے بولا نہیں، ہم ایم کیو ایم پاکستان کے کسی ایونٹ کو کور نہیں کریں گے آج کے بعد۔ تو انہوں نے وجوہات پوچھی، ہم نے بولا یار وجوہات چھوڑو، ہم نے نہیں کرنا، ہم جو نیوٹرل نوجوان کھڑے ہوئے ہیں مختلف علاقوں سے جو مہاجر کلچر ڈے کو اور مہاجروں کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہم ان کی بات کریں گے۔ آپ تو وہ لوگ ہو جنہوں نے مہاجروں کا مائنڈیٹ بھیجا، مہاجروں کا پھر نہیں کہ جو شہری سندھ کے جتنے بھی لوگ ہیں آپ نے ان لوگوں کا مائنڈیٹ بیچا اور منڈیوں کا جا کے حصہ بنے، تو آپ سے کیا بات کرنی۔ اتحاد کے بارے میں سلیم شہزاد صاحب سے سوال پوچھا کہ یہ جو ان کا اتحاد بننے جا رہا ہے، انہوں نے بولا نہیں یار، ٹوکری میں ایک انڈا خراب تو سارے انڈے خراب، یہ کامران ٹسوری کو نکال کے باقی یہ سب ایک ہی ٹوکری میں، اور یہ سارے انڈے خراب ہو چکے ہیں، ان سے کوئی توقعات مہاجر قوم کو تو نہیں رکھنی چاہیے، نہ رکھی ہے مہاجر قوم نے، نہ ان کو رکھنی چاہیے۔ مزید میں اگر اس پہ بات کروں گا تو یہ تو پھر وہ انٹرویو چلانے کا مزہ نہیں آئے گا۔ اگر ان کے سوالات ان کے منہ سے جب جواب سنیں گے، میرے سوال سنیں گے، وہ جو موومنٹ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، وہ پھر الگ ہی ماحول بنا ہوتا ہے۔ ایک طرف نغمے چل رہے تھے مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے، دوسری طرف ہم ان سے سوال و جواب کرتے، بہت سے اور بھی رہنما تھے، پھر ہماری ان سے بات ہو نہیں پائی کیونکہ وقت بہت مختصر تھا اور ایونٹ کا آغاز ہو چکا تھا، تو پھر ہم نے ایونٹ کی طرف توجہ کی۔ ہم نے سوچا کہ یار پھر یہ محفل انشاءاللہ کبھی لگے گی یا کہیں ان لوگوں کی سے ہمارا سامنا ہوگا تو ضرور مزید سوالات جوابات کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ ہماری توقعات ہے۔ دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ ہر پاکستان کی قوم ایک باشعور قوم، جتنی بھی قومیں ہیں سب باشعور قومیں ہیں، چند جو اشتعال انگیز لوگ ہیں، چند جو منتشر لوگ ہیں وہ ہر قوم میں پائے جاتے ہیں، وہ سندھیوں، مہاجروں، بلوچوں سب میں پائے جاتے ہیں، تو ان لوگوں کے بارے میں ان لوگوں کو دیکھ کے
کسی ایک قوم کے لیے، چند برے لوگوں کے لیے دیکھ کے پوری قوم کے لیے ایک رائے کبھی نہیں بنانی چاہیے۔ ہر قوم میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، جس طرح مہاجر میں اچھے برے لوگ ہیں، اسی طرح سندھیوں میں بھی، اسی طرح پٹھان بلوچ اردو پاکستان میں بسنے والی قوموں میں بھی اچھے برے لوگ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں سب پاکستانی مل کے رہیں، اور اس حوالے سے ہم ایک کام شروع کیا ہے کہ ہم کس طرح ان لوگوں کو متحد کرنے کا کام کریں، تمام قوموں کو پاکستان کی متحد کریں۔ دیکھیں سیاسی ہر کسی کا ایک الگ پوائنٹ ویو ہوگا، میرا الگ ہوگا، آپ کا الگ ہوگا، اور لوگوں کا الگ ہوگا جو ہمیں دیکھتے نہیں ہیں ان کا الگ ہوگا، تو ہر کسی کو اپنے لیے بہتر چننے کی آزادی ہے۔ تو ہم انہی کو یہ کیوں نہ اختیارات دیں کہ وہ خود کے لیے بہتر چنیں، نہ کہ ہم ان کے لیے کوئی بہتر چننے کی کوشش کریں جو کہ ہم کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ ان کے لیے کیا بہتر ہے یہ صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ یقیناً میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے، سمجھ آ گئی ہوگی، تو وہ پھر چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس، اگر نئے ہیں چینل پہ تو بیل آئیکن بھی پریس کرنا تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کی انفارمیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا، اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کا کلچر ڈے کہاں سے منایا، پاکستان کے کس کونے سے منایا اور کس طرح سیلیبریٹ کیا۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے دے دیجیے گا۔ فی الحال آج کے لیے یہی ہے، اور نیکسٹ ولاگ میں پھر انشاءاللہ کوئی خبر آئے گی تو پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے چاہنے والوں کا ساتھ میں اس چینل کا بھی اللہ نگہبان۔